بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے دعا کرنا چاہو، پہلے سبب بناؤ، پھر دعا کرو قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ مثلا یوں سمجھ لو، ایک شخص شادی نہیں کی، کنوارا ہے، ساری رات روتا ہے، عبادت ہے، اے اللہ مجھے بیٹا دے، بیٹا دے۔ بیٹا ملے گا کیونکہ اللہ کے عادت کے خلاف اسباب بنا، نکاح کر، بیوی ہے، پھر دعا پر قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ اب بات سمجھ گئے؟ اسباب بناؤ۔ حضرت عامر سے کسی نے کہا دعا کرو اللہ مجھے نمازی بنائے، انہوں نے کہا تم کو مجھے نظر نہیں آتی، اذان نہیں سنتے، تم جاؤ نفس کا خلاف کرتے ہو، پس شروع کر دو، اب میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ تم کو استقامت دے۔ اب پہلے تم عمل سے شروع کرو، سبب تو بناؤ، پھر اللہ سے مانگو قبول ہوتے یا نہیں۔ ایک شخص تو یہ ہے دعا کرنا، دوسری شخص یہ ہے جب اللہ سے مانگو یقین کے ساتھ میری دعا مسترد خدا نہیں کرے گا، قبول کرے گا۔ دیکھو بات یہ فقیر یہ پڑ جاتی ہے، دے دے اللہ کے نام رہ جاتی ہے، وہ چلے جاتے ہیں۔ اور بات کہتے ہیں میں تو نہیں جاؤں گا، میں تو بڑی امید لے کر کے آیا ہوں، میں تو لے کر جاؤں گا۔ وہ پھر کیا کرتے ہیں، ہاں یہ لے ہو جائے۔ دعا مانگو تو چمک جاؤ اللہ کے ساتھ۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اے اللہ قبول کرو میری درخواست، قبول کرو۔ کہاں جاؤں، کوئی اور در ہے کہ میں جاؤ فقیر کی کرے؟ اللہ تعالیٰ رحمت کے بعد کھول دے گا۔ یہاں لکھتے ہیں ایک بزرگ تھے، وہ یہ جو ہی نماز یا کوئی عبادت آواز آتی آسمان سے، یہ تیرے سب کچھ نامقبول ہے، کچھ بھی قبول۔ بیٹا سنتا تھا، کہنے لگا باقی سردی میں تکلیف کرتے ہو، وہ جو ٹھنڈے پانی سے اوپر سے یہ آواز کیوں مصیبت میں پڑتے، آرام سے سو۔ باپ کی چیخ نکلا تو بیٹا یہ تو بتلاؤ، اگر اس در کو چھوڑ دوں تو پھر اور کون سا در رہے ہو؟ کہاں جاؤں گا؟ گرجا شروع ہو گئی، آسمان سے آواز آئی قبول است کرتے ہنر نیز کر کہ جز ماں پناہ جگر نیز کر۔ نہیں سمجھ رہے؟ سمجھ جاؤ خدا کو، میری دعا یقیناً اللہ قبول کرے گا۔ اللہ تو بڑا رحیم ہے، ہمیں کیوں مسترد کرے گا؟ اس کے بغیر کر کے تو کوئی دروازہ نہیں۔ کہاں جاؤں؟ اے اللہ یہی مروں گا، تیرے در پر مروں گا۔ قبول ہوتے یا نہیں؟ زبانی نہیں، اس اور انتشاری کے ساتھ۔ اس لیے سن لو، کہو گے وقت ضائع کر رہا، کیا کہوں، اب تو میں مجبور ہوں اپنی حالت زار کو سنبھالنے کے لیے تو میں بتلاتا ہوں تاکہ میں بھی کچھ عمل کر سکوں، اپنے لیے کرتا ہوں، خدا جانے میرا کیا بنے گا۔ تو میں نہیں نصیحت کر رہا، اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں۔ ان کے پاس جو خیال آتا دے دیتے، نہ ہو تو قرضہ لیتے، خالی نہیں چھوڑتے تھے۔ بیمار ہو گئے، کر کھاؤنا چاہتا ہو تو اب بیمار ہے، مر جائے تو ہمارا قرضہ تو تباہ ہو جائے گا، اکٹھے ہو کر جمع ہو جائے۔ میاں صاحب قرضے کے پیسے ادا کرو، بیمار ہو شاید موت آ جائے۔ انہوں نے چادر منہ بتا کر لکھ دے، یہ بات میاں صاحب کہاں تک چھپو گے، پیسے دو۔ خاموش۔ تھوڑی دیر میں آواز دی، ایک لڑکا حلوہ بیچ رہا تھا، آواز تھی، کپڑا اتر، بلاؤ بلاؤ لڑکے کو۔ لڑکا کیا ہے؟ حلوہ ہے، کیسے دیتا ہوں؟ اچھا ان سب کو کھلاؤ، سب کو دے۔ صاحب تو خوش ہو گیا، میرا جبکہ معاملہ صاحب فروخت ہو گیا ہے۔ جب ختم ہو گیا بچے نے کہا پیسے تو دو، یہ تک یوں پکڑ لے۔ اور لوگ کرنے لگے کرتا، اور ظالم ہمارا قرضہ نہیں دیا، بچے کو روا رہا ہے، وہ پیٹ رہا ہے، بچہ کہتا مجھے ماں مارے گی، باپ مارے گا، مجھے پیسے دو۔ یہ پڑے ہوئے ہیں، وہ اکٹھا ہوا، دروازہ پھٹا، کپڑا ہوگا، جاؤ کون ہے دروازے نہ دیکھتا، بولا اندر،
آیا کباب سب پر تھیلیاں رکھی ہوئی تھی، جتنا جتنا جس کا قرضہ تھا تھیلی پر نام لکھا ہوا، اور حلوے کی بھی جو خرچہ ہوا اس تھیلی پر نام لکھا ہوا، نکال لے لو۔ انہوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے کہا یہ بات ہے، جب تم نے قرضہ مانگا میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے اللہ سے مانگا، اللہ نے کہا رونے والا تو ہے نہیں جس کی بات مانی۔ یہ بچے انہوں نے سب سخت دل ہے اور نہ چہرے آنسو نکلتے ہیں، میں ایسی بات نہیں کرتا، ان سے کر دے رونا نہ ہو۔ بچے کا آواز سنا، میں نے کہا یہ روئے گا، اس کو پیسے نہیں ملیں گے تو یہ روئے گا، دل سے روئے گا، دل سے رونے لگا۔ مجھے ماں مارے گی، باپ مارے گا۔ اور بات سمجھ آئی؟ پہلی شرط اسباب بناؤ، دوسری شرط یقین کرو اللہ پر، تیسری شرط انکساری کے ساتھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ سب کا خاتمہ ایمان پر کر، اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت کر، اگر ہدایت کے لائق نہیں تھے اللہ ان کو غضب کر۔ اے اللہ اپنی زمین پر اپنے احکام نافذ کر کے ہمارے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے۔ اے اللہ جو پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ کوئی ڈر نہیں بغیر تیرے، کہاں گئے یہی رہیں گے، یہی مریں گے، تیری رحمت وسیع ہے۔ ان مغفرتک اوسع من ذنوبی وان رحمتک ارجى عندي من عمل صلی اللہ